السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کے راستے میں قتال کرو، ساری کوشش، ساری جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے۔ لا تکلف الا نفسک، اس معاملے میں آپ پر ذمہ داری صرف آپ کی اپنی ہے۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے نا، تو اب مجھے بھی یہی کہہ رہے ہیں، لا تکلف الا نفسک، یہ تم نے بس اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جتنا تمہارے اندر ہمت ہے، قوت، سمجھ، فہم ہے، تم نے یہ کرنا ہے کام۔ وحرد المؤمنین، اور دوسروں کو تم نے حرد کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینی ہے۔ کوئی ان کے سر پہ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو جانا کہ چلو اٹھو، چلو لڑو ہمارے ساتھ، اور چلو تم بھی شریک ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں لوگوں کو مجبور کر کے اپنے ساتھ نہیں لے گئے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک جو کہ بڑی اہم ایک غزوہ تھی، اس میں ایک بندے کی ایک بندے کی غزوہ بدر میں بھی ضرورت تھی، رہی ہے ہمیشہ، لیکن کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ مخلص اہل اسلام میں سے بھی اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو یہ تو پوچھا گیا کہ بھئی کدھر ہے وہ، کیوں نہیں آئے، لیکن بعد میں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی جیسی بھی ہوئی، لیکن منافقین کے خلاف تو کاروائی بھی کوئی نہ ہوئی، یعنی مجبور تو کسی کو کبھی کیا ہی۔ تو حرد میں مجبور کرنے کے معنی نہیں آتے، یہ ترغیب ہوتی ہے، یہ حوصلہ دینے والی بات ہوتی ہے، حوصلہ بڑھائیں، یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی کمزوری پہ اس کو حوصلہ دیں، قوت دیں، اس سے کوئی خوشخبریاں سنائیں، ڈرائیں نہیں، دھمکیاں نہ دیں۔ تو جو حرد ہوتا ہے اس میں ڈراوے اور دھمکیاں نہیں ہوتی، یہ ترغیب اور تحریص ہوتی ہے، حس پیدا کرنی ہے اس کام کے لیے، ترہیب نہیں ہے اس میں، حرد میں۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، ممکن ہے کہ تمہارے اس اٹھنے سے، تمہارے اس قتال سے اللہ کفار کا زور توڑ دے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کفار کی قوت کو کمزور کرنا ہے، ان کی قوت کو کم کرنا ہے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور سب سے زیادہ زور تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کی پکڑ بھی سب سے سخت ہے، تنکیلا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له كل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھی کسی بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا، وہ اس کا کفیل ہو جائے گا، کفل منہا، اس میں حصہ اس کو ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا۔ اب دینا کس نے ہے حصہ؟ اللہ رب العزت نے دینا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود نظر رکھے، پوری قوت کے ساتھ نظر رکھے ہوئے، ایک ایک بات پہ نظر رکھے ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ ویسے تو یہاں بھی جہادی کے معنوں میں ہے یا قتال کے معنوں میں، کہ جو لوگوں کو ابھارتا ہے، حرد کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کو حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جب کام کرتا ہے تو وہ جو حسنہ ہوگی تو اس میں اس بندے کا بھی حصہ ہوگا جس نے اس کو اس پر آمادہ کیا۔ یہ ہر نیکی کے معاملے میں، اس لیے نیکی کو بھی ایک نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ تو ہر نیکی کی بات جو کسی دوسرے کو نیکی پر ابھارے، حوصلہ دے، تو وہ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اور ہر وہ بات جو کسی دوسرے کے پست کرے، دوسرے کو کسی غلط کام کرنے پر آمادہ کر دے، تو یہ شفاعت سیئہ ہے۔ تو بہرحال دونوں میں پھر وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے نیکی کی بات، اور یہ جو ہے یہ سیئہ جاریہ بن جاتی ہے، کہ جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا وہ پہلے بندے کو اس کا حصہ اس میں سے ملتا چلا جائے گا۔ اسی آیت کو بنیاد بنا کر جو سفارش ہم عام طور پر ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کا بھی اسی آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ سفارش جو ہے وہ کہاں کرنی جائز ہے، کہاں نہیں جائز۔ سفارش جو ہے یہ مشورہ کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی اگر آپ کسی کے حق میں کوئی سفارش کرتے ہیں، کسی کے حق میں کوئی گواہی دیتے ہیں، تو وہ بھی سفارش ہو جاتی ہے۔
اگر وہ آپ بالکل نیک نیتی سے صحیح بات کہہ رہے ہیں، عدل کی پر مبنی بات کوئی شخص کہہ رہا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کی وجہ سے دوسرے بندے کو جو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی غلط مشورہ دیتا ہے تو اس کا بھی اس کو ملے گا. یعنی مشورے میں بھی یہ بات آ گئی. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کسی اہم مطلب کہیں پہ جاب لینی ہے یا کوئی اور کام ہے تو اس سلسلے میں کہ کام نہیں ہو رہا، پھر بندہ کہتا ہے کہ کوئی سفارش ہو تو پھر ہو جائے. آج کل تو مسئلہ ہی بڑے ہیں نا کہ سیدھے سب کام ہی نہیں ہو رہے، یا سفارشیں ہوں تو یا رشوتیں ہوں تو پھر تو اس صورت میں حتی الامکان ہمیں کوشش تو یہی کرنی ہے کہ کوئی حرام ذریعہ نہ اختیار کیا جائے. یعنی رشوت سے تو بچنا ہے، بعض کا دیر لگ جاتی ہے کام ہونے میں، لیکن حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا. سفارش کا یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ہے، واقعی حق ہے، تو وہ سفارش کروا سکتا ہے. مطلب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ خود اس پوسٹ کا، اس عہدے کا حق ہے، اس میں وہ صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں کہ وہ کر سکتا ہے وہ کام، اور اس میں اہلیت ہے، تو پھر وہ سفارش کروائے. اور دوسری یہ کہ اس کی وہاں تعیناتی سے کسی دوسرے کا حق متاثر نہ ہوتا ہو. ہونا تو ویسے جس طرح ہے کہ میرٹ پہ چاہیے، لیکن اگر میرٹ پہ نہیں ہو رہے تو اس طرح بس تھوڑی سی یہ سفارش جو ہے اتنی جائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ جس حاکم کو سفارش کر رہا ہے اس کو مجبور نہ کرے کہ آپ ضرور، یعنی بعض اوقات وہ خود بیچارہ حاکم جو ہے یا فیصلہ کرنے والا ہے وہ میرٹ پہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ، لیکن اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں 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 بس تم نے جو میں کہہ رہا ہوں نا بس اسی طرح کرنا ہے. تو یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سفارش میں غلط کام کی سفارش نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو سفارش کی جائے اس کو جو صحیح بات ہے وہی بتائی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے، یعنی اس کا دار ہے یا اس کا قابلیت بھی رکھتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ متاثر نہ ہوتا ہو. اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ جس کو سفارش کی جا رہی ہے اس کو مجبور نہ کیا جائے. سفارش جو ہے نا وہ سفارش یہ مجبور کرنا نہیں ہے. اب ایک اور اہم جو کام ہے اس وقت جو مسائل پیش آ رہے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ قبیلے نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کسی قبیلے میں کوئی ایک آدھا بندہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، تو اب جب ادھر ادھر کوئی جھڑپیں ہوتی تو بعض کا پتہ نہ چلتا کہ اس قبیلے میں کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے کئی طریقے پھر رکھے گئے. مثلا اذان دی جائے اور اگر لوگ نماز کے لیے آ جائیں تو سمجھا جاتا کہ بھئی اس میں مسلمان ہے. ایک اور جو طریقہ تھا وہ سلام کا تھا کہ اگر کوئی سلام کہہ دیتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا کہ وہ مسلمان ہے. اور تیسری صورت یہ تھی کہ کوئی کلمہ پڑھ دیتا تو اس کو کہا جاتا کہ وہ اسلام پر ہے. تو یہاں پر ایک جو طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کی ایک عام خصوصیت بھی ہے، پہچان بھی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تحیت پیش کرے، تحیت زندگی کی دعا ہے، تو اسے اس کا بہترین طریقے سے جواب دو یا اتنا تو جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب یہاں پہ اگر صرف ہم سلام کی بات کریں تو سلام جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. السلام علیکم. اس میں اہم بات یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اس میں یہ سلامتی کی دعا ہے اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی. سلامتی میں زندگی ہے اور سلام کرنا حسن یہ ضرور ہے، حسن ہے، یعنی حسن تو سارے سلام ہو جائیں گے، اچھا رویہ ہو جائے گا. تو اس کا بہترین طریقے سے جواب دینا احسن ہو جائے گا. تو احسن طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے سلام کرنے میں بھی اور اس کا جواب دینے میں بھی. السلام علیکم، یعنی اگر کوئی صرف اتنا کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی، اور اس کا میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ جواب جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر برکت کے علاوہ جو اضافے کچھ لوگ کرتے ہیں وہ مسنون نہیں ہے، سنت نہ اس کو سمجھیں.
سنت جو ہے وہ صرف ان 3 الفاظ تک ہے، سلام، رحمت اور برکت کی دعا، اور انہی میں ان تینوں الفاظ میں ساری بھلائیاں آ جاتی، مزید کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تو اس لیے اسے آگے بڑھنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ رحمت اور برکت کی دعا بھی ضرور ہی دینی چاہیے۔ کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ برکت تو جیسے اٹھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا تو دیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا نا اس میں سے۔ تو یہ ایک تو اہم اصول ہے جو کہ سلام کے معاملے میں ایک اور کوتاہی جو میں دیکھتی ہوں اس وقت، ایک تو یہ کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، بولنے میں بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، یعنی صحیح سے ادا ہی نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ میں نے بہت سے دیندار لوگوں میں یہ چیز دیکھی کہ وہ سلام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید میں تھوڑی سی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو چلو ہم جیسے عامی لوگ جو ہیں وہ شاید قابل معافی ہوں، اول تو سیکھنی چاہیے تجوید، اس معاملے میں صحیح سے ادا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر چلو تجوید نہیں ہمارے زبانوں پہ چڑھ رہی تو پورا سلام تو کریں نا، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے، وعلیکم السلام کا کیا مطلب، یعنی عجیب یہ رویہ ہے لاپرواہی کا۔ تو پھر کیا سلامتی پہنچے ہمارے معاشرے کو؟ تو جو سلامتی رخصت ہوئی ہے، جو رحمت رخصت ہوئی نظر آتی ہے، جو برکت نہیں نظر آتی، تو اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سلام صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، سلام کرنے میں بھی یہ کوتاہی ہے اور سلام لکھنے میں بھی بڑی کوتاہی ہے۔ بڑے میں نے مطلب ہمارے اپنے حلقے کے لوگ، یعنی جو ہمارے دائرے میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی سلام صحیح نہیں لکھتے۔ السلام اور اسلام میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو سلام لکھتے ہیں تو الف سین لام الف، یہ تو اسلام ہو گیا نا، تو اسلام علیکم کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ السلام علیکم الف لام سین لام الف میم، السلام۔ اسی طرح انگریزی میں تو اور بھی اس کی کیا میں کہوں اب، اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ کوئی تو اے او اے، او او او، یہ بھائی کیا مبہم سا لفظ ہے، اس سے اچھا تم کچھ نہ لکھو۔ سخت منع ہے اس طرح کے مبہم الفاظ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ایک دوسرے کا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس حق کا ذکر کیا۔ میں چلے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں ان کے ارشادات، تاکہ یہ ہمیں احساس ہو کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ سورہ نور میں تو صاف کہا گیا جب تم گھروں میں داخل ہو تو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک بابرکت دعا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، تمہارا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہ یعنی حق ہے ہر مسلمان کے دوسرے پر، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ پھر ایک اور دفعہ فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت اور پیار سے نہ رہو۔ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان پیار اور محبت قائم رہے؟ اور وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ پھر اس حد تک اس کا بتا دیا گیا کہ سوار شخص پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کیا کریں۔ اسی طرح یعنی یہ آداب مقرر کر دیے گئے۔ باہر سے آنے والا، اب سورہ نور میں جیسے ہے کہ جو باہر سے آیا ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو سلام کرو، تو جو باہر سے آیا وہ السلام علیکم کہے گا۔ چلے یہ تو کسی حد تک ہمارے ہاں رواج ہے، لیکن ایک اور جو رواج نہیں ہے، جیسے کوئی استاد جو ہے وہ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا خیال ہے کہ سارے طالب علم جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور اس کو سلام کریں، حالانکہ استاد کی ذمہ داری ہے وہ جب کلاس روم میں داخل ہو، جماعت میں داخل ہو تو وہ سلام کرے، السلام علیکم تمام طلباء کو۔ استاد نے تو سکھانے ہیں آداب، تو وہ خود ہی کسی ادب پہ، اللہ کے دیے ہوئے ادب پر عمل نہ کرے تو کیا اس نے سکھانا ہے دوسروں کو؟ تو یہ سلام کے معاملے میں بہت ہی کوتاہی ہے۔ اور میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ یہ اے او اے کوئی سلام نہیں ہے، اور اسی طرح جب انگریزی میں السلام علیکم لکھا جاتا ہے تو وہ تو الفاظ ہی نہیں ادا ہوتے، وہ سلام تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو انگریزی میں مہربانی کر کے سلام نہ لکھا کریں، لکھنا ہے
تو زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی ہے آج کے فقہا نے کہ اگر آپ نے ضروری رومن میں لکھنا ہے تو پھر صرف سلام کر دیا کریں، SALAM. تو اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی لفظ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سلام کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو شعار ہیں ان کا مذاق اڑانا جو ہے ان کے بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تو وہ خود حساب لیں گے. پھر اب مجھے اتنی اس کی تفصیل اس لیے کہنا پڑی کہ مجھے روز جو میں پوسٹیں دیکھتی ہوں تو ان میں یہ میں کوتاہیاں دیکھتی ہوں اور میرا دل جو ہے بہت ہی خراب ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے اپنے لوگوں کو سلام کرنا بھی نہیں آ رہا تو انہیں پھر اور دین کی کس بات کی اہمیت ہوگی. اس میں ایک اور جو اہم کلیہ ملتا ہے جو اسلامی معاشرت کے لیے، وہ یہ کہ ہمیں ویسے تو ہر ایک سے اچھا ہی معاملہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ہی سبب بننا ہے، لیکن اگر دوسرا ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو ہمیں اس کا اس سے بڑھ کر جواب دینا چاہیے. ہر بھلائی کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دینا چاہیے. جیسے ہدیے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ہدیے دیا کرو، یہ تمہارے درمیان محبت کو بڑھائے گا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کے ہدیوں کا جواب بھی دو، یعنی خود بھی ہدیے دیا کرو اور کوشش کرو کہ اس سے بہتر ہدیہ دو. تو یہاں ہم تو ناپ تول میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ کسی دوسرے نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ بس میں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ بِأَحْسَنِ مِنْهَا اور ردوہا، تم تو اس سے اچھے طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے. یہاں کچھ فقہی مسائل کچھ اور بھی ہیں، سلام کی بات ہو ہی رہی ہے تو وہ بھی ذکر کر دوں کہ سلام کرنا تو احسن ہے، مطلب اچھا ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص سلام کر دے یا لکھ دے تو اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی وہ فریضہ ادا نہیں کرتا، یہاں حکم دے رہے ہیں نا کہ تو جب اللہ کا جو حکم ہو تو فرض ہوتا ہے نا، وہ تو لازمی کرنا ہوتا ہے کہ کسی نے سلام کیا، وہ سلام کرنے والا مجھے اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے بندہ، اس کا جواب دینا تو ضروری ہے. اور حتیٰ کہ اس حد تک یہ سلام اہم سمجھا گیا ہے کہ میں تو کہتی ہوں اپنی گاڑی میں بھی بیٹھو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، اس لیے کہ اس گاڑی کی حفاظت پہ کچھ فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے، ان کو سلام کرنا ہے. اور اپنے گھر میں داخل ہو، تالا خود کھول کے اندر داخل ہو رہے ہو، پھر بھی سلام کرو، اس لیے کہ فرشتے کچھ حفاظت کے لیے متعین ہیں، ان کو بھی سلام کرنا ہے. ہاں البتہ کچھ صورتیں ہیں کہ جب دوسرا بندہ جو وہ جواب نہ دے سکتا ہو، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا وہ واش روم میں ہے، تو پھر اس صورت میں ذرا توقف کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، جب وہ اپنی اس ضرورت سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو سلام کر لینا. تو یہ تھوڑی سی اس سلسلے میں تفصیلات ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس نے ضرور تم سب کو اکٹھا کرنا ہے قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. یہ آیت بھی اب اس معاشرے کی جو اہم مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور خاصی مشکل آیت ہے اس لیے کہ اس پر عمل جو ہے وہ اتنا آسان نہیں. منافقین کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے، منافقین کے بارے میں اپنا طرز عمل متعین کرنا کوئی آسان نہیں. کسی کا نفاق بالکل ظاہر ہو جائے تو پھر تو یہی حکم ہے کہ پھر ہمیں اس کے ساتھ موالات والا معاملہ نہیں، اس کے ساتھ وہی معاملہ رکھنا ہے. یہ تعلقات کے 4 درجے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ موالات ہوگا، دوستی کی ہوگی، دل کا تعلق ہوگا، محبت ہوگی، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. تو یہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اگر کسی کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ رشتے ناطے اور اس طرح کی محبت والا تعلق نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس کے ساتھ مواسات کا تعلق رکھا جا سکتا ہے. مواسات اس کے ساتھ، اس کو کوئی ضرورت ہے ہمدردی کریں، اس کو اس کی مدد کریں. مدارات ہو سکتی ہے، اگر وہ آپ کے گھر مہمان آیا آپ اس کو کھلائیں پلائیں بے شک. اور اس کے ساتھ اگر کوئی لین دین ہے، کاروبار ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے محتاط رہ کے. تو یہ جو درجے ہیں وہ اس لحاظ سے تو ہوگا، لیکن ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، محبت کے تعلقات کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو.
یعنی ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، ہم تعلق رکھیں، شاید یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ ان کی کمائیوں کی وجہ سے، جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی وجہ سے اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. تو کیا جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش سکتے ہو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. تو اب مطلب یہ کہ جو شخص خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی. تو بہرحال باقی معاملات کرتے رہیں. مجھے بہرحال نیت کا تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی آج نہیں تو کل اس کے دل میں طلب بھی پیدا ہو جائے، وہ آ جائے راہ راست کی طرف. اس لیے حسن سلوک وہ دوسرا تو اپنی جگہ ہے، مواسات، مدارات اور معاملات کا، لیکن موالات بہرحال پھر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اسی سے وہ متاثر ہو جائے. اور بعض کا تو ہوتا ہے کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ اس طرح رویہ نہیں رکھا، تو پھر بھی احساس جاگتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں راہ راست پر. تو مایوس تو کسی بندے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی لمحے اس کو راہ راست نصیب ہو جائے، اور ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن بہرحال ہمیں اپنے تعلقات قائم کرنے میں محتاط رہنا ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہاں پر دیکھیں ان لوگوں کو بھی یعنی منافقت میں شامل کیا جا رہا ہے جو دارالکفر میں رہتے تھے اور وسائل ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے. اور ہجرت کیوں نہیں کر رہے تھے کہ جی اب گھر کیسے چھوڑ کے جائیں، اتنا گھر کا سارا بندہ جہاں پہ رہتا ہے آخر ساری اس کا کوئی اپنا تعلقات ہوتے ہیں، کوئی مال و متاع ہوتا ہے، صدیوں سے وہاں پہ بندہ رہ رہا ہوتا ہے، تو چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا اپنے گھر اور تعلقات کو. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی انہیں اپنے مال دولت اور اپنے گھر بار اور قبیلے وغیرہ کی اتنی فکر ہے کہ وہ ہجرت ہی نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرو جس طرح انہوں نے کی، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے. لہٰذا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ وہی بات ہے جو پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں کہی جا چکی ہے. ان میں سے کسی کو اپنا ولی نہ بنانا. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت نہ کرے. فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت جو تھی فرض تھی کہ جو جس قبیلے میں ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہوئے تو اس کو حکم یہی ہوتا تھا کہ بس پھر اپنا چھوڑ کے تو ادھر مدینہ آ جاؤ. اور اس وقت اس مدینہ کی ریاست کو مضبوط کرنا مقصود تھا. اور اس وقت جو ہجرت نہیں کر رہا تھا اس کے بارے میں یہ اس طرح کے سخت احکام آ رہے ہیں کہ بھئی انہیں مال و متاع اتنا پیارا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت بھی نہیں کر رہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ان میں سے ہجرت نہیں. ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جب ان کی قوم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے آتی تو وہ بھی ان کے ساتھ آتے، چاہے وہ مجبوری سے آتے، لیکن اب وہ ان کے ساتھ ان کی قوت کا سبب بنے ہوئے تھے. تو ان کے بارے میں جو ان کی فوج میں شامل ہو کر ہے وہ ان کی فوج میں شامل ہو کے آتے ہیں تو پس فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، ان کے ساتھ ویسے ہی لڑو، انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں بھی پاؤ. یعنی جہاں بھی لڑائی وہ کرتے ہیں پھر اگر اس فوج میں شامل ہیں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو بھئی مسلمان ہے، وہاں پر ان کی فوج کا سپاہی ہے تو بس پھر وہ ہمارا مد مقابل ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَّا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. یا اب یہ دوسری کیٹیگری، دوسری قسم کے ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی کہ وہ کسی ایسی قوم کے فرد ہیں یا کسی ایسے قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تمہارا اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہے. ایسا بھی تھا کہ بہت سارے قبیلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاہدے کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کریں گے. تو اگر ایسے قبیلوں میں
مسلمان ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ فائدہ ہے، اور ان پر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہوتی تھی، وہ چاہتے آنے جانے پر کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ وہ جب چاہیں آئے مدینہ اور جب چاہیں واپس چلے جائیں. تو یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر یہ میثاق ہے، کوئی آزادی ہے ان لوگوں کو، تو پھر ان کے خلاف ہمیں بھی کوئی کارروائی نہیں کرنی. ایک تیسری قسم کے لوگ تھے، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا معہم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اب یہ ایک تیسری قسم کے لوگ تھے جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. اب وہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے، لیکن کہتے کہ جی ہمارے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مطلب وہ رکتے تھے ان کے دل اس بات سے، اس کمزوری کی وجہ سے یا ان مجبوریوں کی وجہ سے. کچھ مجبوریاں بھی لاحق ہوتی ہیں ہر بندے کو جن کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم نہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہم ابھی اپنی قوم کے خلاف بھی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات. تو ان مجبوریوں کا بھی لحاظ کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف بھی آپ کچھ نہ کریں. اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی وہ مجبوریاں نہ ہوتی اور وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ لڑتے. تو جب وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے تو آپ بھی نہ لڑیں. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ. بس اگر وہ آپ کے خلاف نہیں لڑتے تو آپ بھی نہ لڑیں اور ان کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھائیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. تو پھر آپ کو اللہ نے ان کے خلاف کسی کاروائی کی کوئی اجازت نہیں دی، یعنی راست نہیں رکھا. سَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. ایک اور قسم کے لوگ وہ ہیں جو رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. لیکن جب کوئی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں. أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. ایسے لوگ اگر آپ لوگوں کے خلاف مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و صفائی کے ساتھ نہ معاملہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، یعنی وہ کفار کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، فتنے برپا کر رہے ہیں، پھر ان کے خلاف بھی وہی حکم ہوگا جو کفار کے خلاف ہے. تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں سلطان مبینہ پوری اتھارٹی دے دی ہے، پوری اجازت دے دی ہے. یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں، ہم اس کی اب تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتے. تو لیکن یہ وہ اہم ترین ہدایات ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کا جو فقہ ہے جنگ کا اور صلح کا، اس کے احکام جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.